خدا کے لیے قبر کے اندر تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ حضور نے فرما دیا میں 23 سال جس مشن کو اور دین کو تم تک پہنچایا تھا، بتاؤ تم نے اس کی کیا مدد کی؟ یا ایھا الذین آمنوا سورہ محمد 12 نمبر 26 یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، ایمان والو سن لو، جب تم میری مدد کرو گے میں تب تمہاری مدد کروں گا۔ یا اللہ ہم تو نعتوں سے تیری مدد کر رہے ہیں، شعر و شاعری سے ہم تیری مدد کر رہے ہیں، ہم خطابتوں سے تیری مدد تو کر رہے ہیں، نہیں یہ مدد ہوتی تو دین آج اونچا ہوتا اور ہم ذلیل نہ ہوتے۔ میری یہ باتیں بڑی کڑوی ہیں، دوائی بڑی کڑوی ہے، ہاں اگر بچ جائے انشاءاللہ اس کا فائدہ ضرور ہوگا، بہت فائدہ ہوگا اس کا۔ تماشا بن گیا ہے، ہمارے سٹیجوں پر تماشا ہی بن چکا ہے۔ کیا عرس کے نام پر ہم کتے نہیں لڑاتے؟ دیانتداری سے بزرگوں کے نام پر اولیاء نے اپنی پوری زندگی حضور کی سنت کو زندہ کرنے اور دین کی خدمت میں گزاری ہے، اور ہم ان کے نام پہ کیا کرتے ہیں؟ ہم کتے بھی لڑاتے ہیں ان کے نام پر، ہم کشتیاں بھی کرواتے ہیں ان کے نام پر، ان کے نام پر، اللہ کے اولیاء کے نام پر ہے، ایسے نہیں ہے۔ گھوڑے بھی ہم گھوڑوں کا ڈانس بھی کرواتے ہیں، اور وہ مشتنڈے جن کا لباس عورتوں والا ہوتا ہے اور خسنے بن کر منبر رسول پہ آتے ہیں ڈگمگ کر کے یہ دین سکھائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ کام کن کے ناموں پہ ہوتا ہے؟ اللہ کے ولیوں کے نام پر ہوتا ہے۔ میں یہ کام اپنے باپ کے نام پر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے شرم آتی ہے اللہ کے ولی کے نام پر یہ کام ہو اور پیسہ ادھر لگایا جائے، یہی دین کی مدد ہے۔ آگے حساب ہونا ہے، آگے کیا ہونا ہے؟ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے۔ کیسے امتحان لیتا ہے؟ اگر امت ہو 2 نمبر، پارہ نمبر 9 اور اس کا ایک پورا رکوع حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے متعلق ہے، میں اس کا خلاصہ آپ کو بتانے لگا اور ایک بہت اہم مسئلہ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اگر قوم ہو نافرمان، قوم ہو اللہ کے احکامات کو پامال کرنے والی، اللہ کے فرائض کو چھوڑنے والی اور حرام کاموں کا ارتکاب کرنے والی، اگر ان پر آ جائے بیماری، ایسی قوم پر آ جائے سنڈی، آ جائے امریکن سنڈی، آ جائے مچھر، اور آ جائے وہ مچھر جو آج کل جس کا تذکرہ بہت زبانوں پر اور ہسپتالوں کے اندر ہے، کیا کہتے ہیں؟ ڈینگی مچھر، اور ہماری فصلیں تباہ ہونے لگے اور خورد و نوش کی چیزیں کم ہونے لگے، موتیں زیادہ ہونے لگے، مریض بڑھنے لگے، اور وہ قوم کیا ہو؟ اللہ کے احکامات کو چھوڑنے والی ہو، یہ امتحان نہیں ہوتا، اس کو عذاب کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عذاب کہتے ہیں کہ ہم عشر ہم ہضم کرنے والے، عشر اللہ جو ہمیں کھیتی عطا فرماتا ہے، گنا، کپاس، آلو وغیرہ وغیرہ، سب گھاس جانوروں کا نکال کر باقی جو کچھ ہے، اللہ فرماتا ہے 19 حصے میں تجھے دیتا ہوں، 20واں مجھے دے، ہم وہ 20واں بھی ہضم کر جاتے ہیں۔ یہ فرمانبرداری ہے، یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے۔ ہم میلاد کر لیتے ہیں، ہم عرس کر لیں گے، ہم گلخانی کر لیں گے، ہم تیجا کر لیں گے، ہم 40واں کر لیں گے، لیکن جو اللہ نے ہمارے مال میں للسائل والمحروم کے حصے ہمارے مال میں رکھ دیے ہیں، ہم ان کو ادا کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں۔ ہمارا خرچ کرنا جب اللہ کی تعلیمات سے ٹکرائے گا اور اس کے موافق نہیں ہوگا تو پھر ہم ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، کوئی اجر و ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ کم از کم ہم رہنمائی تو لے لیں دین سے۔ 1400 سال ہو گئے، دین انتظار کے اندر ہے کہ یہ امت مجھ سے رہنمائی لیتی ہے یا کسان بھی لیتا ہے یا نہیں، پیر بھی لیتا ہے یا نہیں، عالم بھی لیتا ہے یا نہیں، مشیر بھی لیتا ہے یا نہیں، وزیر بھی لیتا ہے یا نہیں، بڑا لیتا ہے یا نہیں، چھوٹا لیتا ہے یا نہیں۔ ہمارے معاشرے کی عورتیں
جن کو نہ پردے کا پتا، نہ نماز کا پتا، نہ خامد کے حقوق کا پتا، نہ والدین کے حقوق کا پتا، نہ ہمسایوں کے حقوق کا پتا، جب یہ اتنا کباڑہ ہو چکا ہے تو ہم عاشق کیسے اپنے آپ کو ثابت کر سکتے ہیں اللہ کے رسول؟ سبحان اللہ خدا کے لیے اپنی اصلاح کریں. اپنی اصلاح گھر بیٹھے نہیں ہو سکتی. اصلاح کیسے کریں؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں گا. ایک محفل وہ ہوتی ہے جس میں فقط نعت پڑھی جائے، اور نعت نیت ٹھیک ہو تو نعت بھی بہت بڑا. نعت بھی نیت ٹھیک ہے تو نعت بھی، اگر نیت درست نہ ہو تو کلمہ پڑھنے کا بھی پھر کوئی فائدہ نہیں ملتا، وہ منافق سمجھتا. بات تو سب دل کی ہے نا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں ایک محفل وہ ہوتی ہے جس میں نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی جاتی ہے. ایک محفل وہ ہوتی ہے جس میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے. ایک محفل وہ ہوتی ہے جو شعراء کی ہوتی ہیں، شعراء جمع ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے اشعار اپنے طریقے سے پیش کرتے ہیں. ایک وہ محفل ہوتی ہے جس کے اندر قوال حضرات بلائے جاتے ہیں اور وہ اپنے جدید انداز کے اندر جو ہے نا وہ سناتے ہیں اور لوگ جو ہے نا وہ مست الست ہو جاتے ہیں، بہت کچھ ہو جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ محفل کون سی ہے؟ یہ چند محفلوں کے میں نے آپ کو نام بتا دیے. سب سے اعلیٰ محفل کون سی ہے؟ میں یہاں پر کسی پیر کا حوالہ نہیں دوں گا، کسی عالم کا حوالہ نہیں دوں گا، کسی غوث کا حوالہ نہیں دوں گا. کیوں؟ بعض لوگ ایسے بھی ہیں ان کے ناموں کو ریجیکٹ کر دیں گے. ہمیں قرآن سے دکھاؤ اور حدیث سے. کیونکہ آج کل دور یہ ہے کہ آپ قرآن و حدیث سے دلیل دیں گے تو ہمارا نوجوان اس کو مانتا ہے. کیوں؟ کالج اور سکول کا رخ جب ہو گیا ہے تو وہاں بہت کچھ مکس ہو چکا ہے. اس لیے جب اس کا ذہن بن گیا قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن حدیث، تو یہاں پر تو قرآن حدیث ہوتا ہی نہیں. پھر کیا ہوگا؟ تو وہ مر جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں یہ لوگ درست نہیں ہیں، یہ تو قرآن و حدیث بیان ہی نہیں کرتے، یہ تو شعر و شاعری پر لگے ہوئے. حالات کو دیکھا جائے، امت کے اندر خرابیوں کو دیکھ کر قرآن و سنت کے ذریعے اس کا تدارک کیا جائے اور ان کا علاج کیا جائے. یہ ذمہ داری ہے اہل علم کی. آپ کی خواہش کیا ہے میں کیا بیان کروں، اس کی ضرورت نہیں. آپ میں بیماریاں کیا ہیں امت میں، اور حضور نے وہ دوائی کیا عطا فرمائی ہے. میرا حق ہے کہ میں وہ دوائی آپ کو پہنچا دوں، آگے استعمال کرنا آپ. جہاں مریضوں کی خواہش کو نہیں دیکھا جائے گا، خواہش کس کی دیکھی جائے گی؟ اللہ اور اس کی رسول. تو میں عرض کر رہا تھا کون سی محفل اعلیٰ ہے. آؤ میں اس پر ایک حدیث عرض کرتا ہوں، بلکہ دو حدیثیں ہیں اس پر بطور دلیل. نبی اکرم نور مجسم تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، جب تم جنت کے قریب سے، جنت کی کیاری کے قریب سے گزرو تو رک کر چر لیا کرو، رک کر چر لیا کرو. سننے والے کون؟ اصحاب و اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور سمجھانے والے کون؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ریاض الجنہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. عرض کی حضور وہ جنت کی کیاری ہے کیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجالس العلم، علم قرآن اور علم سنت کی جو مجلس محفل ہے یہ سب سے اعلیٰ ترین محفل ہے، یہ جنت کا ٹکڑا. لیکن اس میں داخلہ بہت تھوڑے لوگ لیتے ہیں. اس مجلس میں، اس درس میں داخلہ اور مزاج ہمارے تبدیل کیے ہوئے کر دیے گئے ہیں عرصہ دراز سے. اب لوگوں کی امت کے افراد کی توجہ ادھر کروانا، اس کے لیے بڑی کوشش کرنی پڑے گی اور بڑی جرت سے کام لینا پڑے گا. اور جو اس میں رکاوٹیں ہیں وہ ہٹانا بھی بڑا مسئلہ ہے آج کل. اور رکاوٹیں کیا ہیں؟ میں اشاروں میں بہت کچھ سمجھا چکا ہوں. قرآن و سنت کا پیغام امت تک پہنچانے کے لیے، دوسرے لفظوں میں حضور نے امت کو جو سبق دیے ہیں، امت تک وہ سبق پہنچانے کے لیے بہت ساری رکاوٹیں ہیں اس منبر پر بھی. ان کو دور کرنا اور حکمت عملی سے کام لینا یہ بھی بہت ضروری ہے. اور حضور کا سبق امت کو دیا ہوا وہ امت کو یاد کروانا. ہم علامہ اقبال کے شعر یہاں نہیں پڑھتے. کیوں؟ نہ وہ پڑھنے والے کو سمجھ آئے نہ سننے والوں کو سمجھ آئے.
ہم امام احمد رضا کی نعتیں نہیں پڑھتے، کیوں کہ وہ گانوں کی طرزوں پر نہیں ہے، کیونکہ ہم گانوں میں مست ہو چکے ہیں، اس لیے جو نعت گانے کی طرز پر ہو ہمیں وہ بڑی اچھی لگتی ہے، واہ واہ بھی ہم کرتے ہیں۔ افسوس ہے بڑا، اس منبر پر گانے کی طرز پر، انڈیا کے گانے کی طرز پر نعتیں پڑھی گئی۔ آپ مہمان کو دودھ لوٹے میں ڈال کر دیں گے، نیا لوٹا، تو لوٹا لے آئیں بازار سے، سلور کا لوٹا لے آئیں، شٹیل کا لوٹا لے آئیں، شیشے کا لوٹا لے آئیں، سیسے کا، شیشے کا، اور اس میں دودھ ڈالیں یا چائے ڈالیں، جی مہمان جی پیو، وہ کہ یار تجھے شرم نہیں آتی، لوٹے میں تو دودھ لے آیا ہے، دودھ تو نور کہا جاتا ہے، تو اس کو لوٹے میں لے آیا ہے، تو کہے گا جی ٹھیک ہے میں معذرت خواہ ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں گلاس میں ہی لے آتا ہوں، کیونکہ اچھے گلاس میں دودھ اچھا لگتا ہے، یہ دودھ کی بھی عزت ہے۔ ہاں یہ مثال سمجھا کر عرض کروں، نعت رسول مقبول اچھے برتن اور اچھی آواز اور اچھی طرز میں دی جائے، گانوں کی طرز پر نہیں، یہ پلیتی ہے۔ گانے کی طرز پر نعت رسول پڑھنا یہ لوٹے میں دودھ ڈال کر پیش کرنے والی بات ہے، اور اس پر دادے دینا اور بابا کرنا، سبحان اللہ کہنا، یہ تم مجرم ہو۔ کچھ تو ہم اللہ رسول کے احکامات کا حیا کریں، اور یہ اسی صدی میں یہ سارے تماشے پیدا ہوئے ہیں، اوپر والے ادوار میں یہ چیز تھی، اشعار تھے لیکن یہ طریقہ نہیں تھا۔ بہرحال جو میں مضمون ایک ترتیب دے کے آیا وہ تو میں معذرت خواہ ہوں، میں آپ کو نہیں سنا سکتا، کیونکہ اب ٹائم نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے میرے بیان کی وجہ سے اگر کسی کی صبح کی جماعت چلی جائے تو میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں، صبح ہو کی نماز ہو یا کوئی نماز ہو۔ اچھا جی ایک اور بات، اصلاح کی بات، آتے ہیں وہی جن کو کروں کب سرا اس کے اوپر، آتے ہیں وہی جن کو، یہ مسجد میں کون بلاتا ہے؟ جو ادھر نہیں جاتا تو رسول کے بلانے پر ادھر وہ کیسے آتا ہے؟ جھوٹ ہے یہ بات، یہ دعوی غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ اللہ رسول 5 مرتبہ مسجد میں بلاتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہ الفاظ ادھر سے ہی آئے ہیں، اذان کے الفاظ کدھر سے آئے ہیں؟ جدھر سے نماز آئی ہے، اور اس نماز کے اعلان کے لیے الفاظ بھی ادھر سے ہی آئے ہیں، واحد کی صورت میں اللہ نے نازل فرمائے ہیں۔ اور بھئی مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے اللہ رسول کی طرف سے اعلان 5 مرتبہ ہوتا ہے، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، سرکار مسجد میں بلائیں تو تو نہ آئے، ادھر کیسے تجھے سرکار نے بلایا؟ ادھر چودھری صاحب نے بلایا ہے اور ماہر صاحب نے بلایا ہے، اللہ رسول نے نہیں بلایا۔ الداعی الی الخیر نیچے کس کا نام لکھا ہوا ہے؟ اللہ و رسول، اللہ و رسول نہیں، الداعی الی الخیر دعوت دینے والے کا نام، جس نے دعوت کی ہے اس کا نام ہے۔ اللہ رسول نے تمہیں دعوت مسجد میں دی ہے، ادھر تو تم منہ نہیں کرتے، ادھر تو تم جاتے نہیں ہو۔ اور پھر ادھر شعر یہ شروع ہو گئے، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اچھا مسجد میں پھر نہیں بلایا، اس کا مطلب ہے کیوں بلایا نہیں؟ اس لیے ہم آتے نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب یہ یہاں پڑھے جاتے ہیں اور علاج کون کرے؟ اللہ ہمیں، حضور نے پتھر کھائے ہیں، کس لیے پتھر کھائے تھے؟ طائف کی وادی میں پتھر کھائے تھے دین پہنچانے کے لیے۔ میدان کربلا میں اہل بیت رسول کا خون ہوا ہے کس مقصد کے لیے؟ واہ واہ کروانے کے لیے، اپنے نعرے لگوانے کے لیے نہیں، دین کی سربلندی کے لیے۔ تو بھئی ہم کچھ دین، اللہ نے ہم سے مطالبہ فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین کافرون نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا، جو اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتا ہے، اللہ نے فرمایا ایمان والو تم میری مدد کرو۔ اللہ ہماری مدد کا محتاج نہیں ہے، لیکن پھر بھی عزت ہمیں عطا فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کیا کرو، ان تنصروا اللہ، تم اگر مجھ رب کی مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد تب وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور میں تمہارے قدم مضبوط کر دوں گا، اور
اندر فکر غم نہیں ہوگا، کیوں مضبوطی تمہیں میں دینے والا ہوں۔ لیکن یہ مضبوطی کب ہوگی؟ جب تم میری مدد کرو گے۔ اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد ہے، نبی علیہ السلام کے مشن کی مدد ہے۔ نبی علیہ السلام جو دین 23 سال میں امت تک پہنچایا ہے، پتھر کھا کر، اپنے مقدس دانتوں کو شہید کرا کر، احد و بدر کے معرکے میں تشریف لا کر، آپ نے جو 23 سال اپنی امت کو جس دین کا درس دیا ہے اور پہنچایا ہے، ہمارا تزکیہ فرمایا ہے، اس کی مدد کے لیے اللہ نے ایمان والوں کو قرآن میں پکارا، فرمایا آؤ میرے محبوب کے دین کی مدد کرو، اگر تم مدد کر دو گے تو میں بھی تمہاری مدد کر دوں گا۔ اب دین کی مدد کیسے ہوگی؟ دین کی مدد، یہ ہماری محافل دین کی مدد بھی بن سکتی ہے اور دین کی سپورٹ بھی بن سکتی ہے اور دین سے دوری کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ اگر ہم اپنی محافل میں 5 نعت خواں بلاتے ہیں تو کم از کم پھر 5 عالم بھی تو ہونے چاہیے نا، دین کے عالم۔ ہر ایک عالم کے ذمہ 1 گھنٹے کا موضوع ہو اور وہ نبی علیہ السلام کے وہ سبق آ کر امت کو سنائے، تاکہ امت وہ سبق سنے بھی صحیح، یاد بھی کرے۔ کون سے سبق؟ جو پیر استاد نے نہیں دیا، تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ ایسے ہو تو روح مصطفیٰ قبر مبارک میں خوش ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اچھا خوش نہیں ہوگی فقط۔ آؤ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نَضَّرَ اللَّهُ اِمْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا، اللہ میرے اس امتی کو خوش رکھے، اللہ میرے اس امتی کو ہرا بھرا رکھے۔ نبی علیہ السلام دعا دے رہے ہیں، اور والدین دل سے دعا دے دیں، اولاد میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ کوئی پیر کامل دعا دے دے، مرید کے دل میں پھولے نہیں سماتے۔ اگر کوئی اللہ کا مقرب اور ولی بندہ کسی کے حق میں دعا کر دے، قبول ہو جاتی ہے۔ یہاں پر کسی میں ولی یا پیر یا والد کی بات نہیں کر رہا، یہاں پر امت کے جو حقیقی خیر خواہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ امت کا خیر خواہ سب سے بڑا نبی ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر پر امت کا خیر خواہی کرنے والا جو نائبان نبی ہوتے ہیں وہ ہوا کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ میرے اس امتی کو خوش رکھے، ہرا بھرا رکھے، سرسبز و شاداب رکھے، یعنی دنیا اور آخرت میں خوشی عطا فرمائے۔ اب یہ دعا ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ حضور کی یہ دعا، حضور نے فرمایا جو میری حدیث سنے اور اس کو یاد کرے، نعتیں 15 آتی ہوں اور اشعار 200 آتے ہوں، حضور کا فرمان عربی زبان میں ایک بھی نہ آئے تو شرم سے ڈوب کر مر جائے۔ شاعر کا کلام پڑھو گے تو شاید شاعر کی دعا تجھے ملے گی، چاہے وہ نثر کا کلام ہو یا نظم کا کلام ہو۔ اگر حدیث رسول اللہ کی ہوئی تو پھر پیچھے دعا بھی حضور کی۔ جس کو شاعر کی دعا چاہیے وہ شعر پڑھے، جس کو تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا چاہیے جہاں بھی، قبر میں بھی، آخرت کے اندر بھی، تو وہ پھر حضور کی حدیث سننے سنانے کا اپنی محفل میں انتظام کرے۔ میری یہ باتیں سخت ہیں، میں پہلے معذرت خواہ ہوں اگر کوئی میرے جملے کسی کے دل پر جو ہے نا وہ سخت گزر رہے ہوں تو میں پہلے ہی اس سے معذرت خواہ ہوں، لیکن وہ اکیلے بیٹھ کر میری باتوں کا وزن ضرور کرے، اکیلے بیٹھ کر وزن ضرور کرے، سوچے یہ مولوی صاحب کہہ کیا گیا۔ حضور کی دعائیں لینے کے لیے آپ عرض کریں، اور اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ 5 عالم بلوائیں۔ آئندہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ یہ بند نہ کریں، یہ بند نہ کریں، یہ محفل بند نہ کریں۔ آپ اس کو میلاد کا نام دے دیں، آپ اس کو تیجے کا نام دے دیں، آپ اس کو قلخانی کا نام دے دیں، آپ اس کو جو نام دے دیں، لیکن یہ بند نہ کریں۔ ہاں اس میں ذرا تبدیلی لائیں، اصلاح کریں، تبدیلی لائیں۔ کیسے؟ آپ 5 عالم نہیں بلا سکتے، کم از کم 3 عالم ضرور ہوں، اور ان سے آپ نے ان کو موضوع نہیں دینے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں موضوع دوں گا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر کیا کیا جائے گا۔ میں موضوع آپ کو دے دوں گا، آپ نے انہیں دے دینے کہ اس موضوع پر آپ نے 1 گھنٹہ، سوا گھنٹہ آپ نے آ کر حضور کا سبق امت کو سنانا ہے۔ یقیناً پھر حضور کی دعا ملے گی، سنانے والوں کو بھی ملے گی اور سننے والوں کو بھی ملے گی۔ یہ طریقہ ہے وہ
جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں رائج فرمایا اور دعا فرمائی تھی. بس اس دعا اگر ہمیں حاصل ہو گئی تو سمجھیں قبر اور حشر کے مراحل آسان ہو جائیں گے. کیوں؟ ہمارے پاس دعائے مصطفیٰ ہو. میرے خیال میں کافی ہو گیا, کافی ہو چکا ہے. اب میرا دل یہ کر رہا ہے بھی ویسے تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اب میں وہ موضوع شروع کر دوں جس کو ترتیب دے کے سنانے کے لیے آئے. جو جانا چاہے اجازت ہے, جا سکتا ہے. آپ نے 3 گھنٹے مجھے بٹھایا, میں نے بٹھانا ہے. ہمارے ہاں ہوتی ہیں کلاسیں, ہم 12 بجے چھٹی کرتے ہیں, پہلی کلاس کی, اس کے بعد دوسری کلاس 2 گھنٹوں کو یہ پھر شروع کر دیتے ہیں. ہم بیٹھنے کے عادی ہیں لیکن مفت بیٹھنے کے عادی نہیں ہے, ایسے بھی بیٹھے رہے. ہم نے سبق سنانا ہوتا ہے, سننا بھی ہوتا ہے, سنانا بھی ہوتا ہے. اگر آپ کہیں تو میں کچھ سن لوں آپ سے. نماز میں پہلے نمبر پر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ثنا. ترجمہ آتا ہے کسی کو؟ ثنا کا ترجمہ پتہ ہی نہیں. چلو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تو ترجمہ پاس کو آ جائے گا اس کا, لیکن اکثر وہ جن کو اس کا بھی نہیں پتا. یعنی جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کا بھی پتہ نہیں اس کا مطلب کیا ہے. کلمہ پڑھنے سے چاہے مانا نہ آئے بندہ مسلمان ہو جاتا ہے, یاد رکھیں مسلمان ہو جاتا ہے, لیکن کلمہ کہتا کیا ہے اس کا پتہ نہیں ہوتا. ایک ہے قرآن کی ایک آیت پڑھنا اور ایک ہے قرآن کی ایک آیت سمجھنا. قرآن کی ایک آیت مثلا میں نے پڑھ دیا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اس کا بھی ثواب ہے. اللہ چاہے تو ہمارے مردے کو اس سے بھی بخش سکتا ہے, لیکن قرآن کو نازل اس لیے نہیں کیا. قرآن مجید کی ایک آیت پڑھنا اور ایک ہے ایک آیت کو سمجھنا, اور ایک ہے قرآن کی ایک آیت کے الفاظ کو, لفظوں کو, حروفوں کو صحیح طرح سیکھنا اور اس کے بعد پھر اس کا مطلب سمجھنا. دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. امام منذری نے الترغیب والترہیب میں یہ حدیث نقل فرمائی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ذر, ابو ذر رضی اللہ عنہ اسی حدیث کے راوی ہے, فرمایا اے ابو ذر, جو کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ یہ حضور کے شاگرد تھے, صحابی تو تھے ہی صحیح, یہ شاگرد تھے, یہ پڑھا کرتے تھے حضور سے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے حضور علیہ السلام نے فرمایا یا ابا ذر لأن تغدو فتعلم آیۃ من کتاب اللہ خیر لک من ان تصلی 100 رکعۃ. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ذر, اگر تو صبح اس حال میں کرے کہ تو نے قرآن کی ایک آیت سیکھ لی, ایک آیت میں جتنے کلمات تھے, پھر ہر کلمے میں جتنے حرف تھے, تو نے ان تمام حرفوں کو اور پھر پوری آیت کو تو نے سیکھ لیا. اور یہاں سیکھنے سے مراد الفاظ سیکھنے ہیں, معنی مطلب کی بات نہیں ہے. سیکھ لیا تو فرمایا یہ قرآن کی آیت سیکھنا یہ 100 رکعت پڑھنے سے بہتر ہے. قرآن کی آیت کو سیکھنا یہ 100 رکعت پڑھنے سے, جو 100 رکعت پڑھے گا وہ سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھے گا, 7 آیتیں سورۃ الفاتحہ کی وہ بھی پڑھے گا, اور 7 کم از کم 3 آیتیں اور بھی پڑھے گا, جس سے نماز ہو جائے. چلو سورۃ الاخلاص تو ضروری پڑھے گا نا, کل شریف 4 آیتیں وہ ہیں, 7 اور 4 کتنی ہو گئی 11 آیتیں. ہر رکعت میں 11 آیتیں, 100 رکعت میں کتنی ہو گئی؟ ارے یار کر لو حساب, 1100. ایک شخص نماز کی حالت میں, نفلی نماز کی حالت میں 1100 آیتیں پڑھ رہا ہے, اور ایک شخص فقط قرآن کی ایک آیت پڑھ نہیں رہا, سیکھ رہا ہے. حضور نے فرمایا سیکھنے والا 1100 مرتبہ پڑھنے والے سے اعلیٰ. ہم اذان پڑھیں, سیکھنے کی طرف توجہ نہیں ہے. جڑا بابا اذان دیندہ ہوئے نا جی 10 سال تو 20 سال تو بابے غلط ہی دیندہ ہوئے, تے اچھا امام آ جاوے, اچھا امام آونے کوئی قرآن و سنت سمجھنا رہا تو آکے جی بابا جی تو اذان غلط ہے, تے امام
امام دی چھٹی بابے دی چھٹی نہیں، امام دی چھٹی، اس امام کو نکالو، کیوں؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، پہلے 3 امام آئے ہیں، اس نے تو مجھے نہیں کہا کہ تیری اذان غلط ہے، وہ اشہد انہ کو اشہد انہ کرتا ہے، اور یہ غلطیاں کرتے ہیں مؤذن پرانے اور سیدھے سادے کرتے ہیں، اور پتہ ہے اس کا ترجمہ کریں تو آپ توبہ کریں گے، ترجمہ کیا کریں؟ اشہد انہ محمد رسول اللہ، اس کا معنی بنتا ہے بے شک ہم اللہ کے رسول ہیں، اور سادیاں آزانہ ہی سیدھیاں کوئی نہیں، دین اصل کی تو سیکھ رہے ہیں، اور سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو سیکھنے کی بات کرے اس امام کی چھٹی کرانے کے لیے، اتنا اذان سے پیار ہے، دین سکھانے والوں سے اتنا پیار ہے۔ اچھا، جب کسی کوئی ہمیں بتائے نا کہ فلاں شخص فوت ہو گیا، ہم کیا کہتے ہیں؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، پڑھتے ہیں نا؟ حالانکہ یہاں پر 2 غلطیاں کی ہیں پڑھنے والے، اور یہ کیوں غلطیاں کی ہیں؟ میں نے جو سمجھی ہے نا حقیقت، مجھے جو سمجھ آئی وہ یہ ہے، اب اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اصل لفظ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور عام طور پر کیا پڑھا جاتا ہے؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یعنی ہم نے 2 غلطیاں کی، 2 حرف ہم نے 2 لفظ پی گیا مذہب کر گیا۔ اب اس کا مطلب کیا بنے گا؟ اگر صحیح پڑھیں تو مطلب یہ ہے کہ ہم بھی اللہ کی طرف جانے والے ہیں، یہ آج گیا تو کل ہماری باری بھی لگنے والی ہے۔ اب آج یہ ہے جو روٹین میں پڑھا جاتا ہے اس کا مطلب سمجھیں، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اس کا معنی یہ ہے بے شک اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، اپنا نام نہیں لے رہا، کیوں؟ مرنے کا پروگرام نہیں، یہ چلا گیا کہیں میں نہ چلا جاؤں، ڈر ہے، اس لیے نا کو چھوڑ دیا کہیں ہمیں موت نہ لے جائے، ایک ڈر۔ نمبر 2، جس میت کو غسل دیتے وقت جس صابن کا استعمال کیا گیا، خبردار تم نے یہ صابن استعمال نہیں کرنا، کیوں؟ فرشتہ دوبارہ ہمارے گھر میں آ رہا ہے، پھر شرم نہیں آتی تمہیں؟ یہ بات کر رہے ہو، تمہارے غم کے موقع پر بھی کام خلاف سنت، خلاف دین، خلاف تعلیمات رسول، خوشی کے موقع پر بھی تمہاری عیاشیاں اور فضول خرچی اور شیطان کے بھائی بننے والا کام، جس طرح 15ویں پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، خوشی کے موقع پر بھی تو دین کو ریجیکٹ کر رہا ہے، اور تو غمی کے موقع پر بھی دین کو ریجیکٹ کر رہا ہے، پھر بھی تو عاشق ہے، اور عاشق رسول اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ میلاد کا موقع ہو اور موت کی بات کر دو تو مولوی صاحب کی خیر نہیں ہے، یار موت، یہ میلاد کا موقع تھا، اپنے موت کی بات کرنا۔ کیا میلاد والے مہینے میں حضور کا وصال نہیں ہوا؟ 9 کو وصال ہے، 12 کو میلاد ہے، ولادت رسول ہے، تو دونوں چیزیں ایک مہینے میں جمع ہے۔ اب صابن ہم استعمال نہیں کریں گے، اگر اس کے کفن سے کپڑا بچ گیا، یہ مولوی صاحب کو تو ہم نے استعمال نہیں کرنا، کیوں؟ مولوی مر رہے ہیں سیدھ میں۔ غلط سوچ، کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ کرتے ہو؟ کبھی قرآن سے، کبھی عالم دین سے پوچھا ہے، جاہل دین سے نہیں، عالم دین سے پوچھا ہے، ہم یہ کرتے ہیں، کیا حضور کا یہ طریقہ تھا یا نہیں؟ ہم ادھر آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ہمیں ڈگ ڈگ چاہیے، دب دب تبلا چاہیے، بس اس سے دین کا کام ہوگا۔ نہیں نہیں نہیں۔ اچھا، اور ہاں جی، انہیں ایک سادہ میت جا رہے قبر دے اندر، لہٰذا ہی دی 4 پہی دے تلے کی رکھی ہے؟ قرآن نہیں، قرآن دے نال رکھنا ہے، کیوں؟ زندگی میں تو اس نے قرآن پر عمل نہیں کیا، شاید اب قرآن پر عمل کر لے، قبر میں جانے سے پہلے پہلے اور جنازے سے پہلے پہلے شاید یہ قرآن پہ عمل کر لے، شاید ہو جائے گا عمل۔ اب رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیوں؟ اگر مرنے والا پوری زندگی قرآن کی تعلیمات سے روگردان رہا، اب قرآن رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں، اگر وہ قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والا اور قرآن کی سپورٹ میں اپنا مال خرچ کرنے والا تھا، قرآن کے احکامات کو امت میں پہنچوانے کے لیے اپنا مال خرچ کرنے والا تھا، اب نہ بھی رکھو گے قرآن پھر بھی اس کی رکھنے نہ رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل جو ہمارے ذمہ کام ہے وہ اور ہے، لیکن بتائے کون؟ کل خانی پر جی کل خانی ثابت کرو، جائز ہے یا نہیں؟ واہ، کل خانی پر کل خانی ثابت کرو کہ جائز ہے یا نہیں؟
اللہ کے بندے، جس کل خانی میں قرآن کا باز ہو، حدیث کا باز ہو، تعلیمات رسول کا باز ہو، یہ کل خانی ٹھیک ہے، یہ کل خانی کیونکہ حضور کے سبق دے دیے امت کو۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر کل خانی ٹھیک ہے۔ اور حرام مال سے دیگے پکوا کر تو نے باپ اور ماں بھائی کے نام کی کل خانی کی سال ثواب کیا، ثواب نہیں ملنا، کیونکہ اللہ حرام کو پلید کو قبول پہلے بات تو کر۔ اچھا چلو جی، باتیں بہت ساری زیادہ ہوں گی، میں وہ حدیث مکمل کرتا ہوں اور اپنا واز ختم کرتا ہوں۔ اے ابو ذر، قرآن کی ایک آیت تو سیکھے تو 100 رکعت پڑھنے سے بہتر، اور 100 رکعت میں اللہ اکبر بھی ہے۔ تکبیریں کتنی مرتبہ؟ یہ تکبیریں ذکر اللہ ہوا، اس میں درود بھی کئی مرتبہ آیا ہے، اس کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ اور عظیم یہ ذکر اللہ ہے، کئی مرتبہ آ گیا، اس میں التحیات بھی آ گیا، اس میں دعا بھی کئی مرتبہ آ گئی، اور 1100 آیتیں بھی پڑھنے والے نے پڑھی۔ حضور نے فرمایا اے ابو ذر، اتنا کام کرنے والے کا اجر کم ہے جو قرآن کی ایک آیت درست سیکھنے والا ہے، اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ ہے۔ آگے سنیں حدیث کا دوسرا حصہ، وَلَأَن تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ بابا من العلم خیر لک من ان تصلی الف رکعت او کما قال علیہ السلام۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ذر، اگر تو صبح اس حال میں کرے کہ تو نے میرے لائے ہوئے دین اور علم کا ایک باب، ایک عنوان کے حرام و حلال کے احکام سیکھ لیے، یہ 1000 رکعت سے بہتر ہے۔ 1000 رکعتوں میں آیتیں کتنی ہو جائیں گی؟ 11,000۔ کتنی؟ 11,000 آیتیں، 6,000 کچھ آیتیں پورے قرآن میں، 11,000 آیتیں اور کئی ہزار مرتبہ اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم پڑھنے والا 1000 رکعت میں۔ پہلی بات تو یہ 1000 رکعت پڑھنے والا نفل آج کل کروڑوں میں بھی نہیں ملے گا، پورے پاکستان میں نہیں ملے گا۔ اگلے فرض نہیں پڑھتے، تسی 1000 رکعت نہیں گلا کر دے، لوگ فرض نہیں پڑھتے، تسی 100 رکعت بھی گل کر رہے ہو، 100 رکعت والے بھی نہیں ملیں گے، لیکن مل جائیں تو بڑی بات ہے، لیکن ملیں کہاں؟ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ فرمایا اے ابو ذر، قرآن کی ایک آیت سیکھنا 100 رکعت پڑھنے سے بہتر ہے، اور علم دین کا ایک باب حرام و حلال کا سیکھ لینا یہ 1000 رکعت سے بہتر ہے۔ 1000 رکعت پر کتنا ٹائم لگے گا؟ زیادہ ٹائم لگے گا، اور حرام حلال کے احکام سیکھنے پر کم ٹائم لگے گا۔ کم تھوڑا مرتبہ 80 کم اور کر دیں، الٹا کام زیادہ، مال بھی لگے زیادہ، خرچہ بھی ہو زیادہ، لیکن اس کا اجر و ثواب کم۔ ہم ادھر جاتے ہیں جدھر حضور نے فرمایا کام کم ثواب زیادہ، ادھر ہمارے لیے تیار نہیں۔ اپنے ذہن بدلے، اپنی سوچ بدلے، اپنے طریقوں کو بدلے۔ اسی طرح آپ نے نماز پڑھی اس طریقے سے جس طرح اللہ رسول پڑھوانا چاہتا ہے، تو پھر درجہ